مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد مجبوری ہے۔ میرے نزدیک نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس وقت کا ضیاع ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ساتھ اتحاد ایسے ہے جیسے بہرے کے سامنے ڈھول بجانا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس خبر سے متعلق، جہاں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد مجبوری ہے۔ میرے نزدیک نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس وقت کا ضیاع ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ایسے ہے جیسے بہرے کے سامنے ڈھول بجانا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ لاہور شیخ عمر دراز۔ جی شیخ عمر دراز۔ آج بالکل پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے اتحاد تو اس نے حکومت میں کر لیا، لیکن اس کے تنازعات جو ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ سر بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنازعات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ اس وقت ملا جب وہ پرنٹ ہو کے آ گیا تھا، تو کیا ان کا ایک کلیدی کردار تھا 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے میں؟ تو کیا ماجرا ہے، کیوں اس طرح کے تنازعات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو، کہ پچھلے جو گورنمنٹ تھی 16-18 مہینے کی، اس میں پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بڑی مایوسی ہوئی کہ ان 16-18 مہینے میں جو ہے وہ ایک، آپ سمجھیں کہ بڑا وہ بھیانک خواب تھا نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہوئے اور مینڈیٹ اس طرح کا آیا کہ مجبوری تھی، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی اگر اسی پہ کہتی کہ پچھلی جو تجربات تھے وہ بڑے مایوس کن تھے اور ہم جو ہے نون لیگ کے ساتھ کولیشن میں نہ جائیں، تو پھر کوئی گورنمنٹ بننی ہی نہیں تھی اور ایک ڈیڈ لاک بن جاتا اور ملک کا بڑا نقصان ہو جاتا، عوام کا نقصان جو ہو جاتا، غریب عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ضائع ہوتا، اور بہت ساری خرابیاں تھیں جو ہونی تھی۔ اس مجبوری میں اس توقع کے ساتھ کہ شاید اب نون لیگ کو جو ہے کچھ ہوش آ گیا ہو اور شاید انہوں نے پرانی غلطیوں سے سبق سیکھا ہو اور آگے چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے آگے چلیں، اور پھر بھی ان کی ان چیزوں پہ وہ پہلے اعتماد کا فقدان تھا، تو اس وجہ سے پھر ان سے جب مجبوری میں یہ الائنس ہمیں کرنا پڑا تو ایک ریٹن معاہدہ جو ہے وہ اس ٹائم تحریر کیا گیا کہ اس کی پابندی کی جائے گی، کیونکہ ریٹن چیز سے پھر کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن معذرت کے ساتھ جو ٹائم چلتا رہا اس میں وہ ریٹن معاہدہ بس اسی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی رہا۔ پھر بجٹ آ گیا، وہاں پہ چیزیں پھر ڈیڈ لاک ہوا، پھر چیئرمین کے ساتھ ایک اور ریٹن معاہدہ جو ہے وہ نون لیگ کا ادھر لکھا گیا، اور پھر 26ویں ترمیم آ گئی۔ وہ ان سے جو ہے وہ تمام تر کوشش کے باوجود گورنمنٹ جو ہے اس 26ویں ترمیم کو کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بلاول صاحب نے اس کی اونرشپ لی، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ویژن تھا، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان کو ہم نے امپلیمنٹ کرانا تھا، تو چیئرمین صاحب نے اس کی اونرشپ لی، وہ فرنٹ پہ آئے اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ان چیزوں کو بڑے سموتھلی اور بڑے بہترین طریقے سے 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ پاس کرا دیا۔ لیکن وہ جو معاہدے تھے وہ کاغذ کے ٹکڑوں میں ہی رہے، اور پھر اس 26ویں ترمیم کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو مختلف چیزیں کرنی تھی، اس میں جو کمٹمنٹس کی گئیں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اور کی گئی، ان کا آنر نہیں کیا گیا۔ چیئرمین صاحب ہمارے باہر گئے پیچھے سے، انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے اپنی مرضی سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی اور باقی کر کے تو انہوں نے کر دیا۔ تو یہ جو ایک بد اعتمادی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ ہم آج بھی پیپلز پارٹی کی قیادت بھی اور ساری پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ خراب ہو، کبھی نہیں چاہتی کہ یہ کولیشن گورنمنٹ خراب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کولیشن کو چلنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ 6-8 مہینے کی جو کولیشن ہے اس میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں، پاکستان کے لیے بہتری ہوئی ہے، ملک کے لیے بہتری ہوئی ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے اپنی ووٹوں کو نقصان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، ہر دفعہ قربانی پیپلز پارٹی نے دینی ہے، تو کم از کم جو کمٹمنٹس ہیں، جو ریٹن چیزیں ہیں، اس پہ نون لیگ کو اب بھی بڑا ٹائم ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سوچیں اور اپنا ماضی جو ہے اس سے سبق سیکھیں اور چیزوں کو خراب نہ کریں۔ اور آج بھی پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ہے ریکنسیڈر ہو اور چیزیں بہتر ہوں، لیکن اب اللہ کرے کہ نون لیگ کو یہ ہدایت آ جائے اور وہ یہ سمجھ جائیں
کہ ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی۔ سر یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے کچھ رہنما اپنی مرکزی کی عادت سے میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، اگر ہم اپوزیشن میں چلے جائیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی جائے۔ اس پہ بطور ایک پیپلز پارٹی کے آپ آئینی صوبے کے سربراہ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، جو پنجاب گورنمنٹ کا رویہ ہے اور جس طرح وہ پیپلز پارٹی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ تو پہلے ہی اپوزیشن کا ورکر ہے، اور ہمارے ورکر اور پیپلز پارٹی کے جو سیکنڈ لائن کی قیادت ہے اور وہ سارے تو ہم تو جیالے تو جو ہے وہ اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں، اور اگر اونرشپ نہیں ہو رہی اور وہ اونرشپ دینے کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے، اوورآل جو پنجاب کی پیپلز پارٹی ہے اس کی رائے یہی ہے کہ اگر صورتحال یہی اسی طرح رہے کہ ہمیں جو ہے وہ اونرشپ نہ دی جائے تو پھر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم اپوزیشن میں چلے جائیں۔ لیکن فیصلہ قیادت نے کرنا ہے اور ایک براڈر مائنڈ میں کرنا ہے اور ملک کے لیے کرنا ہے، تو بہت ساری وہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو چاہتے ہوئے بھی شاید ہم کر نہیں سکتے، لیکن اگر رویے اسی طرح رہے تو شاید میرا خیال ہے پھر مشکل ہو جائے۔ ورنہ صاحب دوسری سائڈ پہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کروانے کے لیے کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا ان فیوچر اگر مسلم لیگ نون اپنا رویہ نہیں بدلتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنانے کا جو ہے وہ چانس لے سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اپنا ندیم صاحب کو اس طرح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن سیاست میں آپشن ضرور کھولے ہوتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو قیادت ہے اور ایک ہی ان کے جو قائد ہیں وہ تو کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی سے جو الائنس ہے وہ بہرے کے آگے ڈھول بجانے والی بات ہے، انہیں وہ ڈھول سنائی نہیں دیتا، وہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کا ضیاع ہے نون لیگ کے ساتھ، اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ٹائم کا ضیاع ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے الائنس ہی کرنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کریں اور نون لیگ کے ساتھ کریں، ہم نے سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا، کولیشن اس کو چلانا ہے، اس حکومت کو چلانا ہے، لیکن ہم اس سے باہر اگر ہو جائیں تو ہم اپنی اکیلی سیاست کریں گے، پیپلز پارٹی کی سیاست کریں گے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اس نظریے کی سیاست کریں گے اور عوام کے حقوق کی سیاست کریں گے، جہاں پہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس پہ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اس کو زیادہ تکڑے طریقے سے اس پہ سٹینڈ کریں گے، اسمبلی میں اس کو اپوز کریں گے، سڑکوں پہ ہم کھڑے ہوں گے اور عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ ہمیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر نون لیگ سے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے تو ہم نے پی ٹی آئی سے ضرور الائنس کرنا ہی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی سیاست کریں گے، اور پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اس مایوسی سے نکل آیا ہے پنجاب میں، انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں اتنا دم خام لوگوں کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی اپنی اکیلی سیاست جو ہے وہ ایشوز بیس سیاست جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ گونا صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی پہلے ان سے ملاقات کے لیے 2-3 ہفتے کا ٹائم جو تھا وہ ملتا تھا تو بڑی مشکل ملاقات ہوتی تھی، گزشتہ 2 دنوں میں جو ہے کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ ان سے ملے ہیں، اور یہ حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ جو اچانک تبدیلی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اچھی بات ہے نا، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، اس ملک کے لیے بہتری یہی ہے کہ آپس میں بات چیت سے کریں نا، سیاستدان عقل سے چلیں، ہوش میں رہ کے کریں، مطلب یہ لڑائی جھگڑا اپنے ملک کا نقصان کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی بھی چیز ہے اس کا حل تو ڈائلاگ ہی ہے اور ڈسکشن ہی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے بھی تو ڈائلاگ سے ہی بنایا تھا، اور دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں تو اچیومنٹس جو ہوئی ہیں وہ ڈائلاگ سے ہی ہوئی ہیں، تو پی ٹی آئی بھی بہتر ہے بات چیت کے دروازے کھولے اور بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو حل